تھا اور جس ارادے سے آئے تھے وہ ارادہ اب بدل گیا اور ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ سوچ کر آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ مایوس ہوئے۔ آپ نے بڑے حسرت سے فرمایا مالا کا یا عمر، عمر کیا بات ہے، یہ ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیے؟ بیعت اسلام کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے، جب میں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو تم نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو معاملہ کروں گا، اور میں تو ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں، وہ معاملہ آپ کے درمیان اور میرے درمیان ہو، اس کے بعد میں ایمان قبول کروں گا اور بیعت ایمان کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آباء و اجداد کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا مذہب اور راستہ اور دین چھوڑ کر آ رہا ہوں، مجھے اسلام قبول کر کر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ایسے ایسے گناہ ہیں، ایسے عظیم الشان گناہ ہیں، اتنے کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی تعداد میں ہیں، اتنے بھیانک اور اتنے خوفناک گناہ ہیں کہ نہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا اور نہ آپ اس کو سننے کی طاقت رکھتے۔ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الا تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اسلام تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اور ایسے ہی ہجرت کا بھی کام ہے کہ ہجرت اگر کسی نے سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اپنے دین کی حفاظت اور دین کی صیانت اور دین کو محفوظ رکھنے کے لیے کی ہے، تجارت کے لیے نہیں، روزگار کے لیے نہیں، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وطن چھوڑا ہو دین کی حفاظت کے لیے، دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو ہجرت کا بھی یہی اثر ہے، ہجرت کی بھی یہی تاثیر ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو حضرت عمر بن عاص نے پھر ہاتھ بڑھائے کہ الان، اب یا رسول اللہ سودا اب صاف ہو گیا، معاملہ اب طے ہو گیا، اب بات صاف ہو گئی، اب بیعت کیجیے گا۔ اتنے سمجھدار انسان ہیں۔ حالات میں لکھا ہے کہ جس وقت موت کے وقت قریب ہوا تو رونے لگے، زار و قطار روئے ہیں۔ تو بیٹا یہی عبداللہ ابن عمر، انہوں نے دریافت کیا کہ ابا کیا بات ہے، کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے، موت سے ڈر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں ہو۔ بیٹے کو بلایا قریب، عبداللہ ابن عمر قریب پہنچے، کہا ذرا میرے پشت پر سے، میری کمر پر سے میرا کپڑا ہٹاؤ۔ اس نے قمیص ہٹائی، کپڑا ہٹایا کمر پہ سے، تو وہاں کچھ بھی نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بچھو ہے، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی اور جانور ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی جانور ہے جس نے آپ کی کمر پر کاٹ لیا اور آپ اس کی تکلیف سے اور درد سے رو رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ بیٹا نہیں، یہ بتاؤ کہ میری کمر پر کیا دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، البتہ آپ کی کمر پر 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں، یا بلم کا نشان ہے، یا تلوار کا نشان ہے، یا نیزے کا نشان ہے، یا بھالے کا نشان ہے، نشانات ہیں آپ کے زخم کے نشانات ہیں، جو اب بھر چکے زخم، اس کے نشانات ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ کہا بیٹا یہی دکھانا چاہتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ تیرا باپ اگر موت سے ڈرتا تو کیا وہ میدان جنگ میں بار بار اترتا؟ میدان جنگ میں بار بار اترے ہیں ہم، اس لیے موت کا ڈر نہیں ہے، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، موت سے پنجہ لڑاتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم میدان جنگ میں ہوتے تھے، تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی، اللہ کے راستے میں ہوتے تھے، اس وقت اگر شہادت نصیب ہو جاتی تو ہمیں اپنا انجام معلوم تھا، ہمیں جنت ملتی، ہم سیدھے جنت میں تھے۔ لیکن اب ہم عورتوں کی طرح چارپائی پر پاؤں رگڑ رگڑ کر جان دے رہے ہیں، ہمیں اپنا انجام معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہمارا انتہا کیا ہونے والی ہے، ہمیں جنت کا فیصلہ ہے یا کوئی اور فیصلہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ جاننا چاہیے کہ رضائے رب کیا ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کے ذیل میں ابھی میں عرض کروں گا. علی کرم اللہ وجہہ کی جو حدیث ہے اس آیت کے ذیل میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سلسلے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، میری سفارش قبول فرمائیں گے. پیغمبر ان امتیوں کی سفارش کریں گے جو جہنم میں ہوں گے، ان کی بخشش کی سفارش کریں گے، جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ میری سفارش کو، میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور پھر اتنا کرم فرمائیں گے، اتنا کرم کہ دریافت فرمائیں گے ارضیت یا محمد، محمد کیا آپ خوش ہو گئے، آپ اب راضی ہیں، آپ کی ڈیمانڈ، آپ کا مطالبہ، آپ کی آرزو، آپ کی تمنا پوری ہو گئی، آپ کی امت کو ہم نے جہنم سے خلاصی دے دی، گلو خلاصی حاصل کرا دی، اس کو آزاد کرا دیا، آپ راضی ہیں. تو آپ کہتے ہیں فرمایا کہ میں کہوں گا رضیت یا ربی، اے میرے رب میں راضی ہو گیا. یہ رضائے رب جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہے، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے فیصلہ ہونے کے بعد، اور جنت کا جن کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے. قرن ہا قرن گزر جائیں گے. بعض حضرات اہل علم نے لکھا، اہل لغت نے، کہ قرن کہتے ہیں 50 سال کی مدت کو، بعض حضرات نے لکھا 100 سال کی مدت کو، بعض حضرات نے لکھا 500 سال کی مدت کو قرن کہتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں رہتے ہوئے جنتیوں کو قرن گزر جائیں گے، کئی کئی قرن گزر جائیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم میں. ایک روز اللہ تعالیٰ اہل جنت کی جانب متوجہ ہوں گے، جنتیوں کی جانب، اور فرمائیں گے کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے وہ ٹراپیکل موسم ہے، پاناما جیسا موسم ہے یا اللہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی بارش کبھی موسم بہت بہترین شاندار موسم، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، بہت ہی شاندار. فروٹ بڑے شاندار ہیں، پیاں بہت اچھا ہے یہاں کا، اور بہت ہی شاندار شاندار پپایا بہت بہترین، اور کوکونٹ بھی پینے کو مل رہا ہے. خوب تعریف کریں گے جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی. فرمائیں گے کچھ چاہیے؟ کہیں گے کہ کیا چاہیے؟ اے اللہ سب کچھ یہاں پر موجود، سب کچھ یہاں پر حاضر، سب کچھ ہمیں حاصل، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. فرمائیں گے ایک چیز رہ گئی جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی. اب تو اہل جنت مچلیں گے، تڑپیں گے، بے قرار ہوں گے کہ اے اللہ وہ بھی دے دیجئے، اے رب وہ بھی دے دیجئے. بڑے اصرار کے بعد جب اصرار بڑھے گا تو فرمائیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. معلوم ہوا کہ رضائے رب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ آخری چیز ہے جو جنت میں اہل جنت کو سب سے آخر میں کئی قرن، کئی سو سال گزر جانے کے بعد ملے گی، رضائے رب حاصل ہوگی. وہ رضائے رب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اسی دنیا میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی. یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس، مبجل، محترم، مزکہ، مصفہ، مطہر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ یاد رکھنا صحابہ سے بدگمانی دین کے اندر خرابی کا نتیجہ ہے. اگر صحابہ سے بدگمانی ہو گئی کسی کو، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنا ایمان بچائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، دین ہم تک انہی کے ذریعے پہنچا. ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ رضائے رب جو آخر میں ہمیں ملنے والی ہے، وہ اسی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رضیت یا محمد، آپ راضی ہو گئے؟